آخر وہ جب محاصرہ کیے رکھا تو وہ اندر تنگ آ گئے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے قلعے اپنے محل آپ کے حوالے کرتے ہیں اور ہمیں یہاں سے جانے دیں. انہوں نے کہا جو آپ کے ہیں نا کعب بن سعد تھے شاید, تو انہوں نے کہا ان کو بلائیں. ابو بنو قریظہ نے کہا تو وہ جو کہیں گے ہم, کیونکہ وہ پیچھے سے ہمارے قبیلے کے ساتھ ساتھ ہے, ان سے ملتے تھے, اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ان کو بلائیں. اب یہ جو کعب بن سعد تھے نا, ان کا جنگ خندق میں ہی جب جنگ ہوئی تھی نا تو ان کو تیر لگا تھا گلے پہ اور اس زخم میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا کہتے ہیں زخم کو سلا دیا یا کیا کہتے ہیں اس کو جلا کے جو راکھ رکھتے ہیں, تو یہ بڑی تکلیف میں تھے. لیکن انہوں نے کہا تھا جب یہ خیمے میں انہیں ڈال دیا نا تو انہوں نے کہا تھا اے اللہ جب تک میں بنو قریظہ سے بدلہ نہ لے لوں مجھے موت نہ دینا, یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. پھر جب بنو قریظہ کا یہ وقت آیا نا تو انہوں نے بھی نام لیا کعب بن سعد کا کہ انہیں بلاؤ. جب کعب بن سعد کو بلایا گیا نا, لے کر آئے دو بندے, تو انہوں نے کہا کعب آپ ہمارے قبیلے کے ہیں, آپ ہمارے لیے فیصلہ کریں, آپ ہمیں چھڑوا دیں, آپ ہمیں آزاد کروا دیں. وہ سنتے رہے باتیں, لیکن جب انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہوگا وہ جو میرا رب اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کعب فیصلہ کرو کیا ہونا ہے, تمہاری بات مانی جائے گی. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بات مانی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تم جو کہو گے تمہارا فیصلہ مانا جائے گا. وہ چاہتے تو کہتے میرے پیچھے سے قبیلے والے ہیں چھوڑ دیں انہیں. انہیں تو پہلے بڑا غصہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے نبی کے ساتھ, اور انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام جو بڑے بڑے ہیں ان کو پھانسی دے دیں, ان کی گردنیں اڑا دیں, اور جو بچے ہیں نا ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کو قیدی کر لیں اور عورتوں کو بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعب تو نے تو وہ فیصلہ کیا جو رب نے دیا, تیرے منہ سے وہی باتیں نکلی ہیں جو رب نے کہی ہیں. اور کہتے ہیں کہ پھر اس طرح ہی ہوا, ان کی جو بڑے تھے ان کی گردنیں اڑا دی, جو کہا نہیں اللہ نے کہ پھر کیا تھا کہ روب ڈال دیا, باہر آ گئے. انہوں نے کہا محاصرے تنگ آ گئے تھے وہ کہ فی قلوبہم, ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, اور فریقاً تقتلون, ایک فریق کو تو نے قتل کر دیا, گروہ کو یعنی جو بڑے بڑے تھے ان کو قتل کر دیا. وتأسرون فریقاً, اور ایک فریق کو تم نے قیدی بنا لیا. اللہ نے کہا دیکھو تمہیں کیسی میں نے جیت دی, تو تمہارے صبر کا امتحان جو تم نے ایک پتہ نہیں 1 ماہ یا 2 ماہ 3 ماہ جو جنگ خندق تیار کی, پھر وہ جنگ کی, اور ان دشمنوں سے خود بیٹھے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں پھر اب ان دشمنوں کو گھیرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اکبر. تو اللہ نے کہا یہ تمہیں پھر میں نے وہ ایک انعام دیا کہ بنو قریظہ پر حملہ ہو گیا. اچھا پھر کیا تھا, تو پھر ان کے قلعے مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, باغات مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, دولت آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس پیسہ آ گیا کیونکہ وہ فتح ہو گئے. تو یہ جو جب فتح ہو گئے نا تو تب پھر اب دیکھیں اللہ نے پھر ایک اور بھی بات کہی ہے کہ وَأَوْرَثَكُمْ, تم وارث تمہیں بنا دیا, ارضاہم, ان کی زمینوں کا, وَدِيَارَهُمْ, ان کے گھروں کا, وَأَمْوَالَهُمْ, اور ان کے مالوں کا, وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور کیا تھا کہ جس کو تم نے پامال کیا تھا اور جس کو پامال نہیں کیا تھا. یعنی کچھ زمین تھی جس کو انہوں نے پامال کر دیا باہر, کیونکہ باہر باروں بار حملے کر کے روب ڈالا ہوا تھا اور ان پہ کافی روب بیٹھا, تو قلعوں سے باہر آ گئے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ ان کے تو قلعے تھے نا, سچ مچ کے قلعے تھے جس کے اندر یہ بیٹھے تھے اور اللہ نے نکلوا دیا. آپ ذکر اللہ میں رہیں نا, جو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ذکر بڑا کرتے ہیں اللہ کا, تو آپ نا ایک قلعے میں محفوظ ہو جاتی ہیں. کوئی دشمنیں آپ کی جادو کر رہی ہیں کالا, ٹکرا کے چلا جائے گا. کوئی آپ کی نظریں بد لگانا چاہتی ہیں, ٹکرا کے چلی جائے گی. وہ آپ اللہ نے آپ کے ارد گرد ایک مضبوط قلعہ بنا دیا ہے. کس وجہ سے؟ یہ ذکر میں رہتی ہے. ذکر اللہ ہی, وہ اللہ کا ذکر بڑا کرتے ہیں. اللہ نے کہا جو ذکر میرا کرتے ہیں وہ خود بھی ایک مضبوط قلعے میں رہتی ہے. وہ نماز میں بیٹھی ہے نا, سمجھے, وہ مضبوط قلعے میں بیٹھی. یہ اللہ اپنے بندوں کے لیے یوں کرتا ہے. اچھا پھر کیا تھا, پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے کیسے تمہیں اے نبی ان کے مال کا, ان کے گھروں کا, ان کی زمینوں کا, جو پامال کر دی جو نہیں کر دی, سب کا مالک بنا دیا نا. کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کیونکہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. وہ جس کو چاہتا ہے نا, جس چیز کا وارث بنانا ہے نا, اٹھا کے بنا دیتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ اب میں نے سوچ لیا کہ یہ اسرائیل جو فرعون کے مطیع ہیں اور صدیوں سے اس کی خدمت کر رہے ہیں اور ظلم سہ رہے ہیں, اب ہم نے سوچ لیا ان کو ان کے محلوں کا وارث بنا دینا. تو کیسے ہوا تھا, فرعون تباہ ہو گیا, اس کی فوج غرق ہو گئی, وہ غرق ہو گیا, اللہ نے ان کی زمینوں کا سارا مالک انہیں بنا دیا. تو اللہ جس کو چاہے وارث بنا دے.
اور جس کو چاہے 100 وارث ہو بے وارث کر کے مارتا ہے. کوئی وارث نہیں رہتا اس کا جس کا اللہ وارث نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دنیا کی وہ نعمتیں آئی نا, جہاں پہ دنیا کی آ گئی یہ چیزیں مال و متاع, وہاں پر پھر آ گیا ایک فتنہ. جب دولت مل جاتی ہے نا فوراً اگلی آیتیں کیا ہیں, پھر نبی کی بیویوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ اتنا مال آیا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا دیں, ہماری زندگی بھی ذرا آسان ہو جائے. تو آپ یہ سوچیں یہ حکمران جو دنیا کے ہیں نا, کہ آپ جتنے بھی حکمران ہیں پہلے بھی جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں, وہ بھائی سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں. ایک حکمران کی بیٹی اور ایک حکمران خود لاکھوں کا بیگ پکڑ کے چلتے ہیں, لاکھوں کی ان کی جوتی صرف ہوتی ہے. وہ ڈر ہے اللہ کا, وہ ڈر خوف ہی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے کیوں مانگا, ہمارا تو حق ہی نہیں ہے اس مال پر. بتائیں یہاں پر کوئی مدرسہ بھی بنا لے نا تو مولوی صاحب کو کوئی 10 کروڑ کی گاڑی دے دے تو مولوی صاحب ہنس کے لے لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں کبھی کہ میرا حق ہی نہیں ہے یہ, یا جتنا حق ہے بھائی اتنا لو, زندگی گزارنی ہے, تم نے قرآن پڑھاتے ہو, نہیں ٹائم ملتا کمانے کا, چلو. لیکن اتنے بڑے بڑے تحفے, اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے مولوی صاحب کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کو حساب دینا ہے. تو یہ فالو جو ہم نے پڑھا ہے کہ اسوۃ الحسنہ, اللہ کا جو بہترین نمونہ بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو یہ کس کے لیے ہے؟ خاص طور پہ پہلے ہمارے حکمرانوں کے لیے, کہ بھائی ان شخصیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بعد جتنے صحابہ گزرے ان کو فالو کرو. تمہیں سیٹ مل گئی ہے, او ہو بس اس ملک میں جاؤ اس ملک میں جاؤ, بچے کس ملک میں پڑھ رہے ہیں, بچے بیوی کہیں پھر رہی ہے, کوئی خدا کا خوف ہی نہیں. اللہ نے کہا خوف اس کو ہے جس کو میرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے, اس کو خوف آئے گا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے, ان کے خوف شیطان نے ختم کر دیے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا مال ملا تو بیویوں نے آپ کے خیال میں کتنی کی ڈیمانڈ کر دی ہوگی کہ ہمیں کوئی محل بنا دیں, یہ قلعے ہمیں دے دیں. آج کی ہوتی نا یہ حکمران بیویاں تو یہی کرتی, پورے پاکستان پہ قبضہ ان کا ہوتا ہے, پورے پاکستان کی کمائی ان کی تجوریوں میں. ہم کہہ سکتے ہیں کچھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمران ہی تھے, اب انہیں کو فالو کرنا ہے نا, انہوں نے نہیں کریں گے تو لگ پتہ جائے گا. موت تو آنی ہے, قلعوں کے اندر بھی رہنے والوں کو آنی ہے. مضبوط قلعے بنا لو اپنے, بھائی مضبوط آپ گاڑیاں بنا لو کہ جس میں تمہیں خطرہ ہی نہ ہو کہ گولی لگے گی. موت تو آنی. تو اس لیے آپ دیکھیں جب مال آیا تو کتنا, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بیویوں نے مانگ لیا ہوگا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں. فوراً کہا یا ایھا النبی, اے نبی کی بیویوں, کل اے نبی یا ایھا النبی, اے نبی, کل لی ازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, ان کنتن, اگر تم ہو, تردن الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کو چاہتی, وزینتہا, اور اس کی زینت کو, فتعالینا, تو میں تمہیں کچھ سامان فائدے کا دے دیتا ہوں, امتعکنہ, جس سے تم فائدہ اٹھا لو, واسرحکنہ, اور رخصت کر دیتا ہوں, سراحن جمیلا, بڑے اچھے طریقے سے. دیکھیں ذرا, یہ ہے آزمائش حکمران اور حکمران کی بیویوں اور فیملی کی, کہ آپ وہ مال نہیں لے سکتے جو آپ کے حوالے آیا ہے,